ہم روحانی جنگ کو سیکھ رہے ہیں. روحانی جنگ کے والے سے ہم نے باتیں کافی سیکھی اور آج تک ہم نے کتنے ایپیسوڈز کر لیے؟ 4. 2 کس نے بولا؟ 4 ایپیسوڈ ہوئے ہیں. لیکن obviously it does feel like ابھی 2 ہی کیونکہ there is so much to learn from this beautiful word. اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ اس خوبصورت کلام میں سے سیکھ رہے ہیں. لیکن جتنے بھی 4 ایپیسوڈ میں ہم نے چیزیں سیکھی وہ کون سے ویپنس تھے؟ offensive weapons تھے. یہ وہ ویپنس تھے جن کو ہم یوز کر کے جو ہے اٹیک کریں گے. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ڈیفینس ہے دس از اندر فارم آف اٹیک ہے. آپ کو اپنے آپ کو سراؤنڈ کرنا ہے, ڈیفینس میں بھی اسٹرانگ ہونا ہے. آپ کو اپنی ڈیفینسز کو جو ہے وہ اسٹرانگ کرنا ہے. آج ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے کہ ڈیفینسو ویپنز کیا ہیں جو آپ کو جو ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں. کیونکہ ایک چیز یاد رکھیں کہ جب ہم اٹیک کرتے ہیں تو ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایوری ایکشن ڈز ہیو اے ری ایکشن, اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم پر جوابی حملے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے. اس حوالے کو ہم نے پہلے بھی پڑھا لیکن آج ہم اس کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں گے. ایفیجینز چیپٹر 6 ہے, افسیوں کا خط اس کا 6واں باب ہے اور اس کی 10ویں آیت سے. افسیوں کا خط اس کا 6واں باب اور اس کی 10ویں آیت. لکھا ہے کہ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو, خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو. کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اس کو پکڑ لے. حکومت والوں, اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. تو یہاں پر ہمیں 3 چیزیں نظر آتی ہیں. جب بھی آپ کوئی پیسج پڑھیں اس میں سے دیکھیں کہ کتنے اینگلز نکل رہے ہیں. That's the way of studying God's word. So ہمیں بتایا گیا کہ قدرت اور زور جو ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ خداوند سے. لکھا ہے کہ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. کیا کرنا ہے؟ خداوند اور اس کی قدرت کے زور میں. تو قدرت اور زور کا جو منبع ہے وہ کون ہے؟ خداوند ہے. کون ہے؟ خداوند. That means کہ we are not supposed to use our own mind, we are not supposed to use our own strength, we are not supposed to use our own self, we are just to follow what God says. ٹھیک ہے نا. ہمیں ایک چیز کا یاد رکھنا ہوگا کہ ہماری قوت, ہمارا زور جو ہے, ہم گیت بھی گاتے ہیں کہ وہ زور میرا ہے, میرا پیار ہے ادنا. تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہماری قوت, ہمارا زور جو ہے وہ خداوند کی طرف سے آتا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کچھ لوگوں نے اپنی عقل لڑانے کی کوشش کی. وہ جو سکوا کاہن کے جو 7 بیٹے تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی عقل کے ساتھ فارمولا ان کو مل گیا. انہوں نے کہا اچھا یسو دے نام جو بدرو کڈو تو نکل جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس یسو کے نام میں جس کا پولوس جو ہے وہ حکم دیتا ہے, ہم بھی تجھے حکم دیتے ہیں کہ تو نکل. اور کیا ہوا؟ بدرو نے کہا کہ میں یسو کو بھی جانتی ہوں, پولوس کو بھی جانتی ہوں, تو کون ہے؟ ٹھیک ہے نا. Who are you? کیونکہ that person was trying to put himself in front. اور لکھا ہے کہ بدرو نے اس کو پکڑ کر جو ہے وہ اس کے کپڑے شپڑے پھاڑ دیے ان کے, ان کو بہت زیادہ مارا پیٹا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے غیر زبانیں بولی اور معجزات ہوئے تو وہ جو جادوگر تھا سامریا کے اندر, اس نے آ کر شاگردوں سے کہا کہ یہ میرے سے پیسے لے لو اور مجھے بھی یہ قوت دے دو جو تم لوگ کرتے ہو, میں بھی یہ کرنا چاہتا ہوں. I want to perform the same thing. لیکن کیا ہوا کہ خداوند کا بندہ جو تھا پترس وغیرہ اور جو شاگرد تھے انہوں نے کہا کہ تجھ پر خداوند کی لعنت ہو کہ تم نے یہ بات سوچی کیسے کہ خدا کا روح جو کام کر رہا ہے وہ انسانی اختیار سے, انسانی قوت سے کیسے ہو سکتا ہے. سو ہمیں یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح نے شاگردوں کو کیا کہا تھا کہ جب تک تمہیں کیا نہ ملے تو یروشلم میں ٹھہرے رہنا, جب تک تمہیں قوت کا لباس
نہ ملے. اور قوت کا لباس کیا ہے؟ خداوند کا پاک روح. ان کو کیا ملا تھا؟ خداوند کا پاک روح. سو آپ کو اپنا سورس معلوم ہونا چاہیے. ہم نے یہ فون ابھی جو ہے جس سے یہ لائیو جا رہا ہے, ہم اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے میٹنگ شروع سے پہلے. تو شکائنہ مجھے کہتی کہ اس فون کو یوز کر لیں. میں نے کہا دی بیٹری جڑی نا بہت چھیتی ختم ہو جاتی. تو ہم نے کیا کیا کہ وی کنیکٹڈ اٹ ٹو دا پاور سورس. اب فون کی اپنی پاور نہیں ہے, اٹس کنیکٹڈ ود دیٹ پاور سورس. ٹھیک ہے نا. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ویئر از دا پاور سورس, اینڈ سیکنڈلی وی نیڈ ٹو آلسو انڈرسٹینڈ کہ آر وی کنیکٹڈ اور ناٹ ود دا پاور. ٹھیک ہے نا. ایسا نہ ہو کہ ہماری چارجنگ جو ہے وہ کم ہو جائے. اور جیسا ہم نے جب ہم بھائی عمران کے گھر میں بیٹھ کر بات کر رہے تھے تو چراغ جو ہے وہ ہم نے سیکھا تھا کہ چراغ اگر کم اس کا تیل ہو جائے تو وہ لو جو ہے پھڑپھڑانے لگ جاتی ہے. اگر میں جو ہے وہ کم ہو جائے تو پھر جو ہے خداوند کی حضوری میں ہماری زندگیاں جو ہیں وہ نقصان اٹھا سکتی ہیں. سو ڈیفینسو وارفیئر جو ہے, ایفینسو وارفیئر میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہمیں بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں, لیکن ڈیفینسو وارفیئر میں وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ کہ وی نیڈ ٹو ریلیٹ ٹو آور پاور سورس اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارا پاور سورس کیا ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں صرف خدا ہی پاور سورس نہیں ہے. شیطان نے کیا کہا تھا کہ اگر تو مجھے سجدہ کرے تو میں تجھے یہ چیزیں دے دوں گا. پیپل گو ٹو ڈفرینٹ سورسز. مزاروں پہ جاتے ہیں, مندروں میں جاتے ہیں, گردواروں میں جاتے ہیں, یا پھر بابوں پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں, موکلوں کے پاس جاتے ہیں, روحوں کے عاملوں کے پاس جاتے ہیں, and they do get some sort of whatever they are trying to get. ان کو بھی مل جاتا ہے, لیکن that's a wrong power source. ٹھیک ہے. یوگا لوگ کرتے ہیں, کہتے ہیں مجھے بڑا پاور مل رہی ہوتا ہی ہے, پاور سورس ہے. لوگ کہتے ہیں I feel powerful, strength میرے اندر آ رہی. These kind of things دنیاوی پاور سورسز بھی ہیں, لیکن بائبل کہتی ہے کہ خداوند میں, خداوند یعنی کہ ہوا میں, بائبل کے خدا میں, یسوع ناصری میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. The thing is you can not, you should not go to those power source, but nobody will stop you if you want to, because ہر ایک کو آزاد مرضی ملی ہے. لیکن یہ ہے کہ ریممبر کہ ہر پاور سورس سے بڑا سورس خداوند ہے, کیونکہ سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ خداوند کے پاس ہے. سو ہم کیوں سیکنڈ ہینڈ پاور سورس کے پاس جائیں اور غلط کے پاس جائیں جس کے تھرو ہماری زندگی میں لعنت آ جائے؟ ہم برکت والے پاور سورس کے پاس کیوں نہ جائیں؟ سو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ unless we are connected there, we are actually losing out on defense. Do you know that? اگر آپ کی پشت پہ کوئی پاورفل بندہ ہے, ٹھیک ہے نا, دنیا کی مثال ہے, آپ کسی ایم این اے یا وزیر اعظم جو ہے آپ کے پشت پہ کھڑا ہے, جو مرضی کرتے رہو, ٹھیک, لیکن جیسے وہ اپنا ہاتھ اٹھا لے you're defenseless. آپ کو وہی بندے جن کے خلاف آپ جا کے کر رہے. So that shows one thing کہ جب تک خدا آپ کے پیچھے کھڑا ہے, جیسے کلام میں لکھا نا کہ اگر خداوند میری طرف ہے تو مجھے کس کی دہشت, کس کی ہیبت, کون میرا مخالف ہے. سو بات ہے کہ خداوند کو پیچھے کھڑا ہونا ضروری ہے. سو پاور اب کیسے ہوگی؟ آپ کل ہم اسٹڈی کر رہے تھے اور کل ہم نے دیکھا کہ شاگرد جو تھے وہ کشتی کو لے کے جھیل میں چلے گئے, اور یسوع کدھر چلا گئے؟ یسوع پہاڑ پر دعا کرنے چلے گئے. اینڈ پرابلم واز کہ شاگرد جو ہے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں, یسوع مسیح پانی کے اوپر چل رہے ہیں. ہاللیلویا. تو دیٹس دا ڈفرنس. دعا جو ہے وہ آپ کا پاور سورس ہے. دعا جو ہے وہ آپ کی وہ لیڈ ہے موبائل کی جو لگی ہوتی ہے. دعا جو ہے وہ اس پاور سورس کے اندر سے پاور کو ڈرا کرتی ہے. دعا جو ہے وہ قوت آپ کے اندر پیدا کرتی ہے. اور دعا کیسی؟ جو پاک روح کے حوالے سے کی جائے, روح کی ہدایت سے کی جائے. سو وی کلیئر آن پاور سورس. اور دوسرا ہے کہ خداوند کے سب ہتھیاروں کو باندھ لو, ٹھیک ہے, تاکہ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو, کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا. سو اس پورے پیسج میں 4 چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. پاور سورس کون ہے؟ کنیکٹیوٹی. دوسرا یہ ہے کہ اس پاور سورس سے ہمیں اویلیبلٹی کیا ہے؟ سب ہتھیار, ٹھیک ہے. تیسرا کیا کرنا ہے کہ ہم نے ان کو باندھنا ہے. اور چوتھا کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ قائم رہیں. باندھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ قائم رہیں بیکاز وی آر انوالوڈ ان سم تھنگ. اور وہ کیا ہے؟ ابلیس کے منصوبے, جنگ, حکومت والے, اختیار والے, دنیا کے حاکم, شرارت کے حاکم, روحانی فوجیں جو ہے ہمارے خلاف کھڑی ہیں. برے دن
ہمارے خلاف ہیں، اور بائبل میں لکھا ہے کہ دن برے ہیں، وقت کو غنیمت جانو، ہاللیلویہ، اور ان سب کاموں کو انجام دینا ہے تاکہ ہم قائم رہ سکیں۔ سو اینڈ گیم کیا ہے، اینڈ گول کیا ہے جس کی وجہ سے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ قائم رہنا ہے۔ خدا کیا چاہتا ہے آپ کیا ہو؟ قائم رہیں۔ یہ بات خدا یسوع مسیح نے کہی تھی کہ عقل مند آدمی کیا ہے؟ جو چٹان پر اپنا گھر بناتا ہے، وہ کیا رہتا ہے؟ قائم رہتا ہے۔ آمین۔ طوفان آتا ہے تو ایماندار کیا رہتا ہے؟ قائم رہتا ہے۔ موت آتی ہے تو قائم رہتا ہے۔ گناہ بدی، بائبل میں لکھا ہے کہ راس پاس گر بھی جائے تو اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ہاللیلویہ، اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن جو شریر ہے، جو کہ کمزور ہے، وہ گرا رہتا ہے، قائم نہیں رہ سکتا۔ اور ایوب کی فیملی میں یہ تھا، ایوب کے بچے قائم نہ رہ سکے کیونکہ ان کی زندگی میں گناہ تھا، لیکن ایوب قائم رہا۔ تو اس کی بیوی قائم نہیں رہ سکی، ایوب قائم رہا۔ سدوم اور عمورہ میں جو ہے وہ تباہی ہوئی، لیکن ابراہیم جو تھا وہ قائم رہا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ بنی اسرائیل اپنے گھٹنوں پر آگے جاتی جولیت کو دیکھا، لیکن داؤد بادشاہ جو تھا وہ قائم رہا۔ سو قائم رہنا ہے ہم نے۔ سو یہ بیسیکلی دیٹ از واٹ اٹس آل اباؤٹ، دیٹ if something comes in, if something happens into your life, you should be able to withstand that thing. ٹھیک ہے نا؟ You should be able to stand your ground. جیسے ہم گیت بھی گاتے ہیں کہ میں تے اپنی جگہ تو کدی نہ ٹلاں گا، ہاللیلویہ۔ یہ خدا کی مرضی ہے آپ کے لیے، خدا کی مرضی ہے کہ آپ قائم رہیں، آمین۔ This is God's will۔ اگر آپ قائم نہیں ہیں that means کہ خدا کی مرضی پوری نہیں ہو رہی، that means کہ there is something wrong۔ آپ کا کنیکشن یا تو ٹھیک نہیں، پاور جو ہے وہ آ نہیں رہی، something has gone wrong۔ اور پھر یہ ہے کہ are we having those defensive weapons؟ کیونکہ ہم جب اٹیک کر رہے ہیں we are actually keeping ourselves very much vulnerable۔ ہم اپنے آپ کو ایکسپوز بھی کرتے ہیں because you are living a high profile life۔ آپ جو ہے وہ آپ جتنا زیادہ انوالو ہیں اتنا ہی زیادہ آپ ایکسپوزڈ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اتنا ہی زیادہ آپ اپنی جو ایک کمفرٹ زون ہے، ایک ٹرینچ ہے، اس میں سے باہر نکل کر ہم لے کر، ٹھیک ہے نا؟ اینڈ ناؤ یو آر فلی اویئر اینڈ فلی ایکسپوزڈ in front of your enemy۔ تو ہمیں خداوند نے کچھ ہتھیار دیے ہیں، ہمیں خداوند نے کچھ چیزیں کہی ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ پہلا کیا ہے کہ سچائی سے اپنی کمر کس کر۔ اچھا ایک اور بات یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز پر بلیو کرتے ہیں کہ پولس رسول جو تھے وہ رومن سولجر کو آئیڈیلائز یہاں پر کر رہے تھے، رومن سولجر کو پکچرائز کر رہے تھے۔ ایکچولی ہی wasn't doing that، کیونکہ اس زمانہ میں رومن سولجرز جو تھے وہ کرسچن نہیں تھے، تو روم جو ہے وہ بہت عرصے کے بعد جا کر مسیحیت میں ہے۔ So he was not idealizing a Roman soldier، کیونکہ رومن سولجر جو تھا وہ ظلم کا نشان تھا۔ He was actually quoting from Isaiah۔ میرے ساتھ دیکھ لیں یہ آیتیں، یسایہ کی کتاب، یسایہ کی کتاب اس کا 59 چیپٹر ہے اور اس کی 17 ورس ہے۔ سو یسایہ ڈیفینیٹلی، کیونکہ یسایہ نے یہ آیتیں لکھی تھی، تو یسایہ کے سامنے تو رومن سولجر تھا ہی نہیں، کیونکہ اس زمانے میں روم کی حکومت ہی نہیں تھی ابھی۔ تو لکھا ہے ہاں اس نے راست بازی کا بختر پہنا، نجات کا خود اپنے سر پر رکھا، اور اس نے لباس کی جگہ انتقام کی پوشاک پہنی اور غیرت کے جبہ سے ملبس ہوا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ خداوند یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے۔ اصل میں بیسیکلی یہ جو لباس جو ہے یہاں پر دکھایا جا رہا ہے، جو پولس رسول افسیوں میں دکھ رہا ہے، وہ ایک کاہن کا لباس ہے جب وہ جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کاہن کا لباس ایک وہ ہے جس میں وہ کہانت کرتا ہے، اور دوسرا لباس وہ ہے جب وہ ڈیفینڈ کرتا ہے، جنگ کے لیے جاتا ہے۔ اور یسوع مسیح کے بارے میں، مسیح کے بارے میں جو آئزایہ نے یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے، that is about Jesus Christ، کیونکہ اس نے وہ انتقام کا لباس پہنا ہے، اس نے راست بازی کا خود پہنا ہے، ہیلمٹ آف سالویشن، اس نے جو ہے وہ سچائی سے کمر کسی ہے۔ سو آپ نے ایفیشینز میں جب دیکھنا ہے، ایکچولی اٹس all about Jesus Christ، it's all about Yeshua، it's all about یسوع مسیح ناصری، ٹھیک ہے؟ یہ کسی رومی سولجر کی بات نہیں ہو رہی، یہ سردار کاہن یسوع مسیح ناصری کی بات ہو رہی ہے جس کو یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو سچائی سے اپنی کمر کس کر،
کمر کسنا کیوں ضروری ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 35ویں آیت. لوکا کی انجیل اس کا 12 باب اور اس کی 35 آیت. 35 آیت لکھا ہے کہ تمہاری کمریں بندی رہیں، تمہارے چراغ جلتے رہیں، اور تم ان آدمیوں کی مانند بنو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہوں کہ وہ شادی میں سے کب لوٹے گا، تاکہ جب وہ آ کر دروازہ کھٹکھٹائے تو فوراً اس کے واسطے کھول دے. مبارک ہیں وہ نوکر جس کا مالک آ کر انہیں جاگتا ہوا پائے. میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ کمر باندھ کر انہیں کھانا کھانے کو بٹھائے گا اور پاس آ کر ان کی خدمت کرے گا. ہاللیلویا. سو خداوند کے حضوری میں کمر کسنا جو ہے وہ ریڈینس کی نشانی ہے. کمر کسی جائے کس چیز کے ساتھ؟ سچائی کے ساتھ. کیونکہ کمر کو پرانے زمانے میں کھول دیتے تھے جب وہ بستر پر سونے کے لیے چلے جاتے تھے. اپنے لباس کو جب وہ اتار دیتے تھے تب جو ہے وہ اپنی بیلٹ جو ہے وہ، یہ آج کل کے دور میں بھی ہم دیکھیں کہ آپ سوتے وقت بیلٹ نہیں پہنیں گے کیونکہ اٹس ویری انکمفرٹیبل. لیکن آپ بیلٹ کو کب اتاریں گے؟ جب آپ سونے کے لیے چلے جائیں گے، جب آپ جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے اپنے سارے کاموں سے. لیکن بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ you should always be in action mode. آپ کی کمریں بندی رہیں، آپ کے چراغ جو ہے وہ جلتے رہیں. چراغ بجھانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ now is the time to sleep. سونے کا وقت آ گیا ہے. سو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنی کمریں بندی رکھنی ہے. میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کیا نقصان ہوگا. میرے ساتھ دیکھیں غزل الغزلات، Song of Solomon, Song of Songs. Song of Songs اس کا 5واں باب اور اس کی 2 آیت. لکھا ہے کہ یہ اس عورت کا، اس بیوی کا، اس جو ہے وہ دلہن کا ذکر ہے جو کہ ریڈی نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے. Song of Solomon chapter 5 verse 2، 5واں باب اور اس کی 2 آیت. لکھا ہے کہ میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے. بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے کہیں گے آپ کو لگتا ہوگا کہ میں چرچ تے نہیں جانا، لیکن اندر دی گل تانوں نہیں پتا. خدا مجھے بہت پیار کرتا ہے، میں بھی بہت پیار کرتا ہوں، لیکن میں اوپر سے ظاہر نہیں ہونے دیتا. you know they say all these kind of things. nominal Christianity جس کو ہم کہتے ہیں، نامی مسیحی، صرف دکھاوے والے مسیح، صرف سال میں 2 دن چرچ جانے والے کرسچن. ٹھیک ہے، کہتی میں سوتی تو ہوں لیکن میرا دل جو ہے وہ جاگ رہا ہے. تانوں میں ستی پہ ہی لگ رہی ہیں لیکن ایکچولی میں جاگی ہیں. لیکن کہ میرے محبوب کی آواز ہے جو کھٹکھٹاتا اور کہتا ہے میرے لیے دروازہ کھول، میری محبوبہ، میری پیاری، میری کبوتری، میری پاکیزہ. اب وہ اس کو مختلف ناموں سے بلا رہا ہے، اس کو بار بار کہہ رہے کہ میرے لیے دروازہ کھول. اور وہ کہہ رہے کہ میرا سر جو ہے وہ شبنم سے تر ہے، میری زلفیں رات کی بوندوں سے بھری ہیں. یہ جو ہے خداوند کی بلیسنگ کو ظاہر کرتا ہے. شبنم جو ہے اور رات کی بوندیں جو ہیں وہ اس نان سٹاپ بلیسنگ کو ظاہر کرتی ہیں جو خداوند کی طرف سے آتی ہے. اور لکھا ہے کہ آگے سے وہ کہتی کہ میں تو اپنے کپڑے اتار چکی ہوں، اب پھر کیسے پہنوں؟ میں تو اپنے پاؤں دھو چکی ہوں، اب ان کو کیوں کر میلا کروں؟ اس کی کمر کسی ہوئی نہیں ہے، وہ ریڈی نہیں ہے. اس نے جو ہے کام والا لباس اتار دیا ہے. اس نے جو ہے وہ کپڑے اتار دیے ہیں جو کہ دلہن کے کپڑے ہیں. اور وہ اس دلہا کے لیے جس کے چکر میں وہ کہہ رہی ہے کہ میرا دل جاگ رہا ہے اور میں بہت اچھی ہوں، یہ اسی کو وہ کہہ رہی ہے کہ تو نے جو ہے وہ یہ کام نہ کر، تو اندر نہیں آ سکتا بیکاز I have changed my mind. میرے ساتھ دیکھیں روت کی کتاب، روت کی کتاب اور اس کے 2 باب میں جائیں گے. اور اس کے 2 باب میں جائیں، اس کی 19ویں آیت. لکھا ہے کہ روت کی ساس نے اس سے کہا کہ آج تو نے کہاں سے بالیاں چنی، کیونکہ بہت سا پھل لے کر آئی، اور کہاں کام کیا؟ مبارک ہے وہ جس نے تیری خبر لی. تب اس نے کہا کہ اپنی ساس کو بتایا کہ اس نے کس کے پاس کام کیا، اور کہا کہ اس شخص کا نام جس کے ہاں میں نے آج کام کیا بوئز ہے.
नयोमी ने अपनी बहू से कहा कि वो खुदावन की तरफ से बरकत पाए जिसने जिंदों और मुर्दों से अपनी मेहरबानी बाज ना रखी। नयोमी ने उससे कहा कि ये शख्स हमारे करीबी रिश्ते का है और हमारे नजदीक के करातियों में से है, एक है। मोआबी रूत ने कहा कि उसने मुझसे ये भी कहा था कि तू मेरे जवानों के साथ रहना जब तक वो मेरी सारी फसल काट ना चुके। नयोमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी ये अच्छा है कि तू उसकी छोकरियों के साथ जाया करे और वो तुझे किसी और खेत में ना पाए। असल काम जो है दुल्हन का ये है कि वो उसी खेत में रहे जिस खेत में यीशु मालिक है, हालेलुया। उसके जवानों के साथ रहे जो वहां पर खेती बाड़ी कर रहे हैं। और उसका नतीजा क्या निकला कि वो बहुत सा फल जो है वो घर में लेकर आई और उसने यही कहा कि अब किसी और खेत में जाने की जरूरत नहीं है, तू मेरे जवानों के साथ लगी रहे, तू मेरा रिश्ते में है, आई एम योर हेड नाउ, ठीक है। और खुदावन ने उसको बरकत दी। और रूत एक ऐसी दुल्हन है जिसकी कमर कसी हुई है, वो अपनी कमर खोलती नहीं है, वो काम पे ही रहती है। और दूसरी दुल्हन जो है वो बुक ऑफ सॉन्ग ऑफ सोलोमन में है जिसके बारे में लिखा है कि उसने अपनी कमर खोल दी थी और वो रेडी नहीं थी और उसने कहा कि मैं तो अपने कपड़े चेंज कर लिए, अब मैं क्यों उठूं, सुस्ती बहुत आ गई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। तो कहनी मैं उठ के मैं कपड़े पाऊं फिर मैं बुआ खोल। और बाइबल में लिखा है कि दूल्हा जो था वो चला गया। लेकिन यीशु ने कहा कि मुबारक है वो नौकर जिसको उसका मालिक जो है आकर जागता हुआ पाए, जागता हुआ पाए। क्या करता पाए? जागता हुआ पाए। और एक और चीज आप याद रखें कि एक और मौका पर खुदावन ने कहा था कि कमरे कस के रखनी और जल्दी जल्दी खाना है, क्योंकि उनके सामने कहते फंसा के मौका पर, हालेलुया, फंसा के मौका पर खुदावन ने कहा था कि तुम्हारी कमरे जो है वो बंदी रहें और तुमने जल्दी जल्दी खाना है, क्योंकि उसका नतीजा क्या है, हमने कहाँ जाना है, हमने पार जाना है, ठीक है। सो आप ये देखें कि खुदावन यीशु मसीह का ये काम है कि उसने आपको ये हुक्म दिया है कि कमरे जो है वो कसी रहे। और किस चीज से कमर कसनी है? सच्चाई के साथ। किस चीज के साथ? सच्चाई के साथ। हर वक्त नेकी करने के लिए हम रेडी रहें, हर वक्त। और हमें जो है वो सच्चाई को अपने अंदर बीज की तरह रखना हो कि सच्चाई क्या करती है, हमें क्या करती है? आजाद करती है। सच्चाई क्या करती है? आजाद करती है। और डिलीवरेंस जो है वो कब आती है? व्हेन यू आर ट्रूथफुली कमिंग टू द लॉर्ड। और डिलीवरेंस का पहला स्टेप भी ये है कि यू हैव टू बी ट्रूथफुल, हालेलुया। सबसे सच्चा इंसान कब होता है? जब सच कब बोल रहा होता है, जिसको खुदा तो कहता है कि मैनू तू माफ कर दे, जब वो अपने गुनाह का इकरार करता है, हालेलुया, तब इंसान वाकई सच बोल रहा होता है। यू नो दैट कि जब वो आप कहते हैं कि खुदावंद मैं तेरे और आसमान की नजर में गुनाहगार हूं, अब मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मुझे अपने बेटों के साथ शामिल कर, तू मुझे अपने नौकरों के साथ ही शामिल कर, क्योंकि मैंने तेरा गुनाह किया है। और लिखा कि बाप ने उसको और कहा कि इसको नया जामा दे दो, इसके पैरों में नए जूते पहना दो, इसको अंगूठी पहना दो, क्योंकि अब ये सच बोल रहा है, हालेलुया। क्योंकि उसने सच्चाई के साथ कमर अपनी कसी, वो उठ खड़ा हुआ और उसने कहा कि अब मैं सच बोलूंगा, आई विल से द ट्रूथ, आई विल स्टैंड विद द ट्रूथ, और मुझे सच्चाई आजाद करेगी। और राह, हक और जिंदगी कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। हक किसको कहते हैं? ट्रूथ को कहते हैं। सच्चाई कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। हमने अपनी कमर किससे बांधनी है? हमारे ऊपर जो लिबास कौन सा है, हालेलुया, हमारे ऊपर लिबास कौन है? यीशु मसीह है। हमारा जो पटका है वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। हमें घेरे कौन रहता है? खुदावंद यीशु मसीह है। हमें नंगा कौन नहीं होने देता? आप बाइबल में लिखा है ना, मुकाशवा की किताब में, कि अपनी पोशाक की हिफाजत करो ताकि नंगेपन के जाहिर होने से महफूज रह सको। तो हमें कौन है जो नंगा नहीं होने देता? वो जो हमारी खातिर नंगा हुआ वो है खुदावंद यीशु मसीह। और हमें लेने के लिए कौन आएगा? खुदावंद यीशु मसीह। उसने दरवाजे पर खटखटाया और अब आप पे डिपेंड करता है आपको कि जो मैं आलकस दे मारे है ना, तो जो उठा कपड़े चेंज करें, यू नो, मेरा एटीट्यूड क्या है? वी नीड टू डू दैट। सो रूहानी जंग में अगर आपकी कमरें कसी नहीं होंगी तो सबसे पहला काम क्या होगा? इब्लीस आपको नंगा कर देगा, आपको कंधा कर देगा, आपका अटैक जो है आपकी जिंदगी में ऐसा स्ट्रॉन्ग इब्लीस कर देगा कि यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। सो अपने आप को रेडी करें। बाकी जो इसके वेपन्स हैं वी विल कैरी ऑन स्टडीइंग नेक्स्ट वीक। रास्तबाजी का बख्तर, उसके बारे में सीखेंगे। खुशखबरी के जूते, ईमान की सिफत और निजात का खून और रूह की तलवार के बारे में तो हमने सीखा है ऑलरेडी। सो वी विल लर्न अबाउट दीज थिंग्स
لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو سچائی کے اندر خداوند کے سامنے لے کر آنا، اور خداوند سے کہنا ہے کہ اے خداوند ہر قسم کا جھوٹ میرے اندر سے جاتا رہے، ہر قسم کی جو ہے وہ جھوٹا پن میرے اندر سے جاتا رہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹا پن جو ہے ہمیں اٹ ول کاسٹ اس کنگڈم آف گاڈ. بائبل لکھا ہے کہ ہر جھوٹا جو ہے وہ باہر رہے گا. ابلیس جو ہے وہ جھوٹ پیدا کرتا ہے، اور ہم نے سچائی کے ساتھ اپنی کمر کسنی ہے. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کے ساتھ.